السلام علیکم پاکستانیوں، میں ہوں پروگرام ٹریل 5 کا میزبان فرخ نواز بھٹی۔ اور پاکستانیوں، جس طرح میری کوشش ہوتی ہے کہ کوئی نہ کوئی نیا سکینڈل، کوئی نہ کوئی نئی انفارمیشن جو ہے وہ آپ کے سامنے لے کر آؤں، تو آج کے حوالے سے میں خاص طور پر جو ہے وہ آپ سے جو بات کرنا چاہوں گا وہ ہے لائف ریزیڈنشیا کے نام سے ہاؤسنگ پروجیکٹ ہے۔ اور اس حوالے سے میرے پاس جو مصدقہ ثبوت آئے ہیں وہ بڑے انٹرسٹنگ ہیں۔ کئی سالوں سے جو ہے وہ لائف ریزیڈنشیا نے جو ہے وہ خاص طور پر اسلام آباد میں جو ہے وہ لوگوں کو پلاٹ دینے کا جھانسا دے کر تقریباً جو ہے وہ 50-55 بلکہ کچھ تو یہاں تک بھی ہے کہ 80,000 تک فائلیں جو ہیں وہ فروخت کر دی ہیں۔ اور اسٹیٹس جب ہم نے RDA سے پتہ کیا تو RDA میں پوزیشن یہ تھی کہ 149 کنال ٹوٹل ان کی زمین ہے، جس پر آج کے دن تک جو ہے وہ NOC جو نہیں ہوا فائل ان کی پڑی ہوئی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اور میں سوال رکھ رہا ہوں DG RDA سے کہ جناب اگر آپ ان کو NOC دے بھی دیتے ہیں تو جو 80,000 لوگ ہیں جو عام پاکستانی ہیں، جن کا اربوں روپیہ جو ہے مبینہ طور پر اکٹھا کیا گیا ہے، اس کا جواب جو ہے وہ کون دے گا؟ اتنے لمبے عرصے تک وہ کاروبار کرتے رہے، کسی نے ان سے جو ہے وہ بات نہیں کی۔ اور اس کے CEO ہیں سرفراز سیال، اور میری اطلاعات کے مطابق جو مبینہ طور پر پراپرٹی ڈیلر تھے، 3 سے 4 دفعہ ان پہ FIR کا اندراج بھی ہوا۔ اور جب میں نے سٹوری پر جو ہے وہ ورک کرنا شروع کیا تو ویری انٹرسٹنگلی میرے لیے بڑا عجیب تھا کہ ایک صاحب کی مجھے کال آئی اور انہوں نے کہا دیکھیں جی جو ہے وہ آپ نے کال کی تھی، میں کہ آپ اس کا موقف دیں، اس پہ اپنا جو ہے جواب دیں۔ تو جواب تو انہوں نے نہیں دیا، لیکن جب میں نے تھوڑا چیک کروایا تو پتہ چلا کہ موصوف سرکاری TV میں جو ہیں وہ اینکرز ہیں، اور ان کے ایک اور بھائی صاحب ہیں جو وہ بڑے معتبر، جسے وہ کہتے ہیں جی کریڈیبل اخبار، کریڈیبل TV چینل، کریڈیبل ادارہ، وہ کریڈیبل جو ہے صاحبان ہیں 2 بھائی، کہ ان کا ان کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اگر تو وہ ان کے ساتھ آفیشیل پارٹنرز ہیں تو وہ بھی ڈکلیئر کر دیں کہ اب یہ کام رہ گیا ہے سرکاری ملازمین کا کہ وہ ہاؤسنگ سوسائٹیاں چلائیں گے، یا ایون دین میڈیا کے لوگ ہاؤسنگ سوسائٹیاں چلائیں گے، تو پھر ٹھیک ہے وہ ایک دھندا کریں نا، وہ دوسرا لبادہ اڑنے کی ضرورت جو ہے وہ نہیں ہے۔ اس حوالے سے جو ہے وہ میں نے RDA کے حوالے سے جو پلاننگ ونگ کے ان کے ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا ہاں جی بالکل، وہ ابھی تک جو ہے وہ ہم نے NOC تو نہیں دیا، لیکن ممکنہ طور پر جو ہے وہ NOC جاری ہو بھی سکتا ہے۔ تو میں نے کہا وہ لوگ جو ہیں ان کا کیا بنے گا؟ یہ مبینہ طور پر اربوں روپے کا سکینڈل ہے۔ سرفراز سیال کی ایسٹس انکوائری جو ہے وہ FBR نے کیوں نہیں کی؟ FBR کو چاہیے کہ اس کی ایسٹس انکوائری کریں۔ میں نیب والوں کو کہوں گا کہ وہ عثمان بزدار کے ساتھ ساتھ ایسے لوگوں کی انکوائری جو ہے اس کا بھی آغاز کریں، اور جن کے ایسٹس کے حوالے سے جو ہے وہ کویسچن مارک اپنی جگہ پر موجود ہے کہ جناب انہوں نے اتنی جائیداد کہاں پہ بنائی، مبینہ طور پر کیسے منی لانڈرنگ ہوئی، اور دیگر کیا معاملات ہیں۔ ان مصدقہ ثبوتوں کے ساتھ بھی لائف ریزیڈنشیا کے حوالے سے میں ضرور بات کروں گا۔ اور فیس بک کے علاوہ جو میرا واٹس ایپ پہ فرخ بھٹی ٹریل 5 کا چینل ہے، اس پہ بھی جو ہے وہ آپ YouTube پہ بھی جا سکتے ہیں، اور متاثرین خاص طور پر جو ہیں وہ جاگیں تھوڑا سا کہ کہیں ان کا سرمایہ جو ہے وہ پھر نہ ڈوب جائے۔ یہ وہ اتنا بڑا میگا سکینڈل اس شہر میں ہوا کہ اس پر بجائے تحقیقات ہونے کے 80,000 لوگوں کو پلاٹ دینے کی بجائے ابھی تک NOC نہیں ہوا، اور لائف ریزیڈنشیا بھی مزید جو ہے وہ ایڈورٹائزمنٹ اور کروڑوں روپے خرچ کر رہے ہیں۔ اور کس طرح ایک کسٹوڈین جو بنیادی طور پر جن کا کام فیسیلیٹیٹ کرنا ہے جو الاٹیز ہیں ان کو، وہ کس طرح اربوں پتی کا سفر طے کرتے ہیں، اس پر پاکستان کے تحقیقاتی اداروں کی خاموشی بھی اپنی جگہ پر موجود ہے۔ فی الحال انہی خیالات کے اظہار کے ساتھ فرخ نواز بھٹی کو کوفہ مزاج شہر اقتدار میں سے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔